آپ ان کے لیے دعا کیجیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اتفاق سے رمضان المبارک میں لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، اس لیے زکوٰۃ سے متعلق چند مسائل سن لیجیے۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ تو عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عاقل مجنون اور پاگل بھلے ہی مالدار ہو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نابالغ بچہ اس کے پاس کتنا بھی مال ہو، جیسے اس کے والد کا انتقال ہو تو بیٹا ہونے کی حیثیت سے وہ وارث بنا ہے، اگرچہ مال اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا کہ ہر پیکر کو دیا جائے گا، لیکن مالک تو وہی ہے۔ تو جب تک بالغ نہیں ہو جاتا اس کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ صاحب مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، نان مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مالک نصاب ہے۔ مالک نصاب آپ سمجھتے ہیں، عام طور پر اس کا تذکرہ ہوتے رہتا ہے۔ نصاب کی اگر زکوٰۃ کے نصاب کی بات کرے تو اصل مال جو ہے وہ سونا یا چاندی ہے۔ ان دونوں کے اعتبار سے نصاب کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ کا نصاب بتایا جاتا ہے 52.5 تولہ چاندی، گرام کے حساب سے 612 گرام .36 گرام، 612.36۔ سونا کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اگر گرام میں اس کو کنورٹ کریں گے تو 27 گرام .18 ملی گرام، یہ نصاب بتایا جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کے نصاب میں بڑا ڈیفرنس ہے۔ 612 گرام چاندی آج اس کا ویلیو کتنا ہے؟ میرے خیال میں 50,000 کے آس پاس ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر آپ 7.5 تولہ سونے کی بات کریں تو ظاہر ہے اس کا ویلیو بہت زیادہ ہے۔ تو اگر کسی کے پاس صرف اور اس کو یہیں پر روک دیجیے، اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اموال زکوٰۃ 4 ہے، 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک تو سونا، دوسرا چاندی، اور تیسرا رقم کرنسی، ملکی یا غیر ملکی، اور چوتھی چیز جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے مال تجارت۔ یہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے بس۔ سونا اور چاندی ہر حال میں اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک مسئلہ آتا ہے استعمالی زیورات، تو اس میں تھوڑا فقہی اختلاف ہے۔ جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو زیورات استعمال کے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی میں سونا اور چاندی کسی بھی فارم میں، زیور کی شکل میں ہو، ڈلی بسکٹ کی شکل میں ہو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ یہ جو زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے ایک نقطے والا مسئلہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو زیورات ہوتے ہیں، عام طور پر جو زیورات بنائے جاتے ہیں وہ پورا سونے کا نہیں ہوتا، اس میں کچھ کھوٹ ہوتا ہے۔
کچھ نگینے وغیرہ پتھر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہم سونار کے پاس بیچنے لے کے جاتے ہیں تو وہ اس کو مائنس کر دیتا ہے. تو مارکیٹ ویلیو کے حساب سے وہ جتنا مائنس ہو سکتا ہے آپ اس کو مائنس کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ تجارتی سونا ہے تو پھر وہ مائنس نہیں ہوگا. لیکن جو گھریلو سونا ہے، جب آپ اس کا حساب کریں گے تو اگر آپ کی سونار کے پاس جاتے ہیں، وزن کرا لیجئے کہ اس میں اصل سونا کتنا ہے اور اس میں نگینہ وغیرہ یہ سب جو لگا ہے یہ کتنا ہے، تو آپ اس کو پورا مائنس کر لیجیے. حالانکہ نگینہ اور پتھر جو لگا ہے اس کی بھی آپ نے قیمت ادا کی ہے، لیکن نگینہ پتھر وغیرہ یہ اموال زکوٰۃ میں نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے اس کو آپ مائنس کر لیں. لیکن سونا اور چاندی بہرحال ہر شکل میں اس پہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگر وہ نصاب کے حد کو پہنچ جاتا ہے. تیسری چیز میں نے بتایا کرنسی، ملکی ہو یا غیر ملکی کرنسی، پیسے، روپیہ، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو، بینک بیلنس کی شکل میں ہو، شیئر مارکیٹ میں ہو، وہ سب آپ کو شامل کرنا ہے. جو شیئر مارکیٹ میں آپ نے انویسٹمنٹ کیا ہے اس میں دو طرح کے لوگ انویسٹ کرتے ہیں نا شیئر مارکیٹ میں. ایک شکل تو ہوتی ہے کیپٹل گین کے لیے آپ نے لیا ہے، جب بھاؤ بڑھے گا تجارتی نقطۂ نظر سے کہ جب بھاؤ بڑھے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے، تو وہ مال تجارت ہی ہے جس کا بیان ابھی آگے آئے گا. وہ مال تجارت ہے، اس وقت اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی اس کی قیمت ہے. جو بھی مارکیٹ ویلیو ہے آپ اپنی ملکیت میں اس کو شمار کر لیجیے. جیسے 100 شیئر آپ نے کسی کمپنی کے خریدے ہیں، ہر شیئر کی قیمت 100 روپے ہے، تو اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے اور اس کو اپنی مالیت میں جوڑ لیجیے. شیئر دوسری قسم وہ ہے جو کہ آدمی سالانہ منافع کمانے کے لیے مضاربت کے انداز میں آپ نے کمپنی میں پیسے دے دیے، اب ہر سال کمپنی آپ کو اس کا منافع دے گی. ڈویڈنڈ، اس کو ڈویڈنڈ کیا بولتے ہیں جی. تو اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے پتہ کرنا. اس میں ہم تو کمپنی کے طریقے سے یعنی اس کی ملکیت میں حقدار بن گئے. اب کمپنی کا ویلیو کیا ہے؟ میں نے تو خریدا 1 لاکھ روپے لگایا اور کمپنی ہے 100 کروڑ کی، تو 1 لاکھ اب کمپنی میں میرا 1 لاکھ روپے کا ویلیو کتنا ہے یہ مجھے معلوم کرنا ہے. اگر معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے 1 لاکھ کا ویلیو اتنا ہے تو اتنے پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اتنا زکوٰۃ ادا کر دینا ہے. اگر حساب نکالنا مشکل ہو، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اس طرح کی بات ہے، تو آپ اندازے سے زکوٰۃ ادا کر دیں کیونکہ اس کی دوسری کوئی شکل نہیں. تو جو بھی پیسے ہیں آپ کرنسی کی شکل میں اس کا حساب رکھ پہ زکوٰۃ دینی ہے. چوتھی چیز مال تجارت. مال تجارت پر زکوٰۃ فرض. جو بھی آپ نے یہ جو آپ کے پاس مال تجارت ہے، آپ چاہے دکاندار ہو، آپ کی ایک دکان ہے، تو ظاہر ہے کہ دکان تو بذات خود مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اس میں بزنس کر رہے ہیں، تو دکان کا ویلیو آپ کو نہیں نکالنا ہے. دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی دکان میں جو مال ہے جس کو آپ بیچ رہے ہیں اس مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہے. آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور یہ جو تجارتی نقطۂ نظر سے خریدا کہ میں یہ پلاٹ، یہ زمین کا حصہ خرید لیتا ہوں، اس کی جب قیمت بڑھے گی یا 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد یا چند دنوں کے بعد اس کو بیچ دوں گا،
مال تجارت کی ڈیفینیشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ مال تجارت وہ مال ہے جس کو آپ نے خریدا بیچنے کی نیت سے، خریدتے وقت ہی بیچنے کی نیت، اور ابھی تک وہ بیچنے کی نیت باقی ہے، تب وہ مال تجارت ہے اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر آپ نے خریدتے وقت بیچنے کی تجارت کی نیت نہیں کی تھی، بس یہ ہے کہ ایک چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی بیچ رہا ہے میں لے لیتا ہوں، بعد میں دیکھوں گا کیا کرنا ہے اس سے، آپ نے خرید لیا تو وہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہے۔ بھلے ہی آپ بعد میں بیچ دیں، جب آپ بعد میں بیچ دیں گے اس کے جو پیسے آئیں گے وہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن وہ پلاٹ کو مال تجارت نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں تھوڑی آسانی ہے، آگے بچ جائے گا۔ اگر آپ نے کوئی مکان خریدا ہے، نیت یہ ہے کہ خرید لیتا ہوں، ابھی رہے گا، بعد میں ہوگا تو بیچ بھی دیں گے، تب بھی وہ مال تجارت نہیں ہے۔ حتمی طور پر، یقینی طور پر بیچنے کی نیت ہونی چاہیے، تب وہ مال تجارت کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہم لوگ ابھی تک مکان بنا نہیں ہے، بلڈر نے اعلان کیا میں مکان بناؤں گا اور یہ جو 5 سال میں پوزیشن دوں گا، ابھی آپ جو ہے 10 لاکھ کا مکان ہے، کہتے 5 لاکھ دے دو، آپ نے 5 لاکھ روپے دے دیے، تو اب اس 5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی ہے؟ تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو بک کیا ہے نا، اگر وہ تجارت کے لیے بک کیا ہے کہ میں ابھی بک کر دیتا ہوں، بعد میں یہ جو ہے مال تیار ہو جائے گا تو مارکیٹ ویلیو بڑھ جائے گا تو میں بیچ دوں گا، تو اگر آپ نے تجارت کی نیت سے یہاں انویسٹ کیا ہے تب تو اس 5 لاکھ پر بھی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور اگر آپ نے تجارت کی نیت سے بک نہیں کیا ہے، بس انویسٹمنٹ کے حساب سے لے کے رکھ دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لوں گا، تو پھر یہ جو 5 لاکھ روپے آپ نے دے دیے ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ جو ہے مال تجارت کی ظاہر ہے کہ تفصیل تو بہت ہے، تو یہ 4 مال دیکھنا۔ ہمارے گھر میں ان 4 جو بھی ہے، آپ مالک نصاب ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آپ کو پہلے دیکھنا ہے کہ میرے گھر میں سونا کتنا ہے۔ اب عام طور پر گھروں میں جو سونا ہوتا ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے، زکوٰۃ میں یہ جو ملکیت ہے انڈیویجل کو مانا جاتا ہے، مشترکہ ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ میں ہوں، اگر وہ زیورات میری ملکیت ہے تو میری مالیت میں اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اگر وہ بیوی کا ہے تو وہ بیوی کی مالیت میں کاؤنٹ کیا جائے گا۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے اور اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ سونا ہے کس کا، تو کہتا ہے بیوی کا ہے۔ تو بیوی کا ہے تو وہ بیوی کی ملکیت میں کاؤنٹ کیا جائے گا، آپ کی ملکیت میں نہیں۔ اس لیے گھروں میں جب زکوٰۃ نکالی جائے تو ہر ایک کی ملکیت کا متعین ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کہ جب مشترکہ کاروبار ہو نا، جیسے 2 بھائی مل کر کاروبار کر رہے ہیں، تو ان میں ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا کاروبار ہے اس میں کتنا آپ کا ہے، کتنا آپ کا ہے۔ اگر 50% آدھا تمہارا آدھا ہمارا، کبھی آدمی کہتا کہ نہیں یہ تو طے نہیں ہے، سب کا ہے، تو اس میں پھر حساب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے تعین ہونا چاہیے کہ کس کا ہے۔ اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ میں بھی مالک نصاب ہوں، یہ بھی مالک نصاب ہے، اس لیے مشترکہ طور پر حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں دونوں کی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا حساب کیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کمپنی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے،
چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے آدمی کی ملکیت کا تعین ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنی مالیت ہے، اور اس کے اعتبار سے پھر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی۔ تو پہلے دیکھنا ہے کہ میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، گھر میں جو ہے کیش کتنا پڑا ہوا ہے، اور مال تجارت کتنا ہے۔ میرا جو بزنس ہے کہتے ہیں وہ جو ہے مال تجارت کتنا ہے، سب کو آپ نے ان ٹوٹل کیا، پتہ چلا 1 کروڑ ہے، تو آپ کو 1 کروڑ کا 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ادا کر دینا ہے۔ اور زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے جب آدمی مالک نصاب ہو جاتا ہے، جیسے 52.5 تولہ چاندی 612 گرام .36، یہ اس کی ملکیت آپ کو حاصل ہو گئی تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس کا ادا کرنا کب فرض ہوگا؟ 1 سال کے بعد، لیکن جس دن آپ مالک نصاب ہوئے آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس لیے ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، زکوٰۃ کی ادائیگی تو فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد، لیکن اگر بیچ میں آدمی ادا کرتا رہے تو زکوٰۃ میں شمار ہوگا کہ نہیں؟ اگر وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے رہا ہے زکوٰۃ میں شمار کیا جائے گا، کر سکتا ہے وہ۔ اس کے لیے بس شرط یہ ہے کہ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کر لیں، چونکہ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ اب نیت کا 2 محل ہے، ایک تو ہے کہ جب کسی کو دے تب نیت کرے، یا جب اپنے مال کو جدا کرے، جیسے اپنے گھر میں ہے 1 لاکھ روپے نکال کے میں نے رکھ دیا، یہ زکوٰۃ کے پیسے، تب بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ پھر ہر وقت دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت ضروری نہیں ہے، اس میں سے دے دیا۔ کبھی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے کہ میں نے جیب میں رکھا زکوٰۃ کی نیت سے، اب ضرورت پڑی تو میں اس میں سے لے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میری نیت تو ہاں بالکل لے سکتے ہیں، میرا 1 لاکھ روپے میں نے جیب میں رکھا، اب اس میں ذاتی تو آپ اس میں سے جو ضرورت ہے نکال لیجئے اور بعد میں پھر اس میں شامل کر لیجئے۔ ایسا نہیں کہ وہ زکوٰۃ کی نیت کر لینے کی وجہ سے وہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا یا آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا، آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بس سہولت یہ ہے کہ اس وقت کی بھی نیت کا اعتبار ہے۔ تو بیچ سال میں آپ پورے سال آپ زکوٰۃ ادا کیجئے، چونکہ آپ مالک نصاب ہے، آپ پر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی ادائیگی ضروری کب قرار پائے گی؟ جب سال پورا ہو جائے گا۔ اور سال میں بھی ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ سال جو ہے وہ قمری سال ہے، شمسی یا یہ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے نہیں، چونکہ 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے نا۔ یہ جو رمضان ٹو رمضان کی بات ہے، اس میں ایک سہولت یہ ہے کہ آدمی ویسے تو قمری تاریخ کا کوئی شمار نہیں کرتا، پتہ نہیں رہتا، بعض مرتبہ تو مہینے کو بھی پتہ نہیں کون سا مہینہ چل رہا ہے، تو اگر حساب رکھنا پڑتا تو مشکل ہو، لیکن لوگوں نے سہولت کے لیے رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ رمضان کے ساتھ زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں، آپ کب مالک نصاب ہوئے وہ دن اہمیت رکھتا ہے، اور سال پورا ہو کر وہ دن آ گیا تو آپ کا سال گزر گیا، آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو گیا۔ لیکن ایک سہولت، اگر کوئی شخص، مسئلہ یہ بھی ہے، اس پر تحقیق کیا گیا، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے یہاں تو پورا حساب شمسی کیلنڈر کے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے میں سال بھی انگریزی اعتبار سے اختیار کرنا چاہتا ہوں، اس کی گنجائش ہے گنجائش، لیکن اس کے لیے یہ جو 2.5% ہے نا، 2.5، آپ 2.5 کے حساب سے نہیں، 2.60 کے حساب سے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے، تو آپ انگریزی سال کے حساب سے بھی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، یعنی تھوڑا پرسنٹیج آپ کو بڑھا لینا پڑے گا۔ تو یہ تھوڑی زکوٰۃ کی تفصیل آئی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا اب کس کو دینا ہے وہ آپ سمجھ، لیکن نصاب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ کس کو دے سکتے ہیں، کس کے لیے لینا جائز ہے۔
عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو مالک نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. نصاب یہ غلط فہمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے. 3 قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے کہ جو زکوٰۃ دے گا، دوسرا یہ جو زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور تیسری قسم وہ ہے جس پہ زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے لیکن وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. چونکہ نصاب جو بتایا نا، نصاب ایک زکوٰۃ کا نصاب ہے اور ایک صدقۃ الفطر اور قربانی والا نصاب ہے. زکوٰۃ کے نصاب میں یہ گھر میں جو ضرورت سے زائد چیزیں ہیں یا فیکٹری میں مشینیں وغیرہ ہے وہ نہیں مانی جاتی ہے، اس کا حساب نہیں ہوتا ہے. ضرورت سے زائد چیزیں جیسے گھر میں ایک فریج کافی ہے، دوسرا فریج ہے. پہلے اے سی کو جو ہے ضرورت اصلیہ سے زائد مانتے تھے، آج اس کو ضرورت اصلیہ کے اندر مانا گیا ہے. ٹی وی کو پہلے خارج کر دیتے تھے، آج اس کو شامل کو، یہ ایک الگ بحث ہے. تو ضرورت سے جو زائد چیزیں ہیں وہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کے پاس نہ تو سونا ہے نصاب کے برابر، نہ چاندی ہے، نہ نقدی کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، لیکن فیکٹری مشین ہے اس کے پاس. گھر میں کچھ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، اور ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں. اگرچہ اس کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے. جیسے ہوتا ہے نا، بعض لوگ آتے کہتے میرے پاس 2 گھر ہے، ایک گھر میں رہتا ہوں، ایک گھر کرائے پہ ہے، لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے، بچتا نہیں ہے کچھ. وہ آدمی ویسے زکوٰۃ نہیں لے. یہ ہے کہ قرض میں ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ دیکھا جائے گا. ایک آدمی، اور یہ یہاں پر اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے شوہر ہے، وہ گھر کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. اس گھر وہ چونکہ اس کی ضرورت سے زائد ہے اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن اس کی بیوی، اگر گھر کی حالت ایسی ہے، اس کی بیوی زکوٰۃ لے سکتی ہے اگر اس کے پاس زیورات نہیں. شوہر، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں لے سکتا تو اس کے گھر میں کوئی بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتا. ہو سکتا ہے کہ شوہر زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے، بیوی زکوٰۃ لے سکتی ہے، یا گھر میں بالغ بچے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. وہ یہ نہ سوچے کہ پھر وہ زکوٰۃ تو وہ بھی استعمال کرے گا جس پہ جو نہیں لے سکتا. جب ہم نے کسی مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ دے دیا تو اب وہ اس کا مالک ہو گیا. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے وہ اگر ہماری دعوت کرے نا، لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ پھر کبھی کبھی ہماری دعوت دیتا ہے تو ہم اس کی دعوت کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل کھا سکتے ہیں، اور وہ حلال مانا جائے گا. ایسا نہیں کہ آپ نے اپنی زکوٰۃ الٹا لے لیا، یہ آپ نے دے دیا، وہ اس کا مالک ہو گیا. تبدیل عین سے ملک بدل جاتا ہے، یہ ایک اصول ہے، اور اس اصول کے تحت بہت سے مسئلے نکلتے ہیں. پھر اس میں فرمایا گیا کہ آپ ان کا مال لیجیے صدقے کے طور پر. یہ مال ان کے مال کو، یہ صدقہ جو ہے، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کرے گا. پتہ چلا زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک ہوتا ہے. وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے ان کے مال کی صفائی ہو جاتی ہے. پاک بھی ہوتا ہے مال اور صاف بھی ہوتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جب آپ ان سے زکوٰۃ وصول کریں تو ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے